اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المیامین المنتجبین وابلغہ معمولہ فی اہل بیتہ و ذریتہ فیما تقر بہ عینہ۔ آج حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، دانیہ، زکیہ، عاطفہ، صائمہ، صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی یوم ولادت کی مناسبت سے میں تمام اسلامیان عالم کو اور محبین اہل بیت اطہار کو ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک لقب دیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سیدۃ النساء الجنہ ہیں، یعنی جنت کی عورتوں اور خواتین کی سردار ہیں۔ اگر اس لقب مبارک پر ہم غور کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہی خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بہو، بیٹیاں، وہی خواتین جنت کی نعمت عظمیٰ تک پہنچ سکتی ہیں جو دنیا میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چونکہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور جو خاتون اس دنیا میں ان کی سیرت کو اپنا کر اپنی دنیائی زندگی کو بھی جنت نشان بنا دے، اپنی خانگی زندگی کو بھی جنت نشان بنا دے، اپنی سماجی زندگی کو، اپنی نفسیاتی زندگی کو، اپنی غرض ہر طرح کی زندگی کے ہر شعبے کو یہاں پر جنت نشان بنا دے، ایک پیراڈائز کا سما اپنے گھر میں اور ماحول میں ریپلیکیٹ کرے، وہی خاتون وہاں پر بھی جنت کو حاصل کرنے کی حقدار ہوگی، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر وہاں پر تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی خواتین کو اسی خاتون جنت کی اقتدا کرنی ہے، تاکہ اس کی اقتدا میں وہاں پر بھی جنت کی نعمت عظمیٰ میں ان کے مطابع رہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے آج کا دن جو ہے تمام خواتین عالم کے لیے، میں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں کہوں گا بلکہ عالمی انسانیت کی خواتین کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ وہ عہد کرے کہ ہم اپنی زندگی کو جنت نشان بنا دیں، اس دنیا میں جنت کا ایک سما پیدا کریں، تاکہ اپنی اس دنیا کو بہتر بنانے کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت عطا کرے۔ ہمارے پاس جو ہے آج کل جو ہماری بیٹیاں ہیں اکثر جو ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے، فلم انڈسٹریز میں سے اپنے لیے ماڈلز منتخب کرتی ہیں، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر اتنی بڑی عنایت ہے کہ ہمارے پاس حضرت فاطمہ الزہرا جیسی رول ماڈل موجود ہیں جن کی اقتدا کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا، اور جس نے محمد رسول اللہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔
اور اسی طریقے سے فرمایا من احبہا فقد احبنی، جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی اس نے مجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے آن حضرت سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اب یہاں پر غور طلب بات تمام بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ فاطمہ کو رسول اللہ نے اپنی جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ spleen is an organ which produces blood in human body۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے جگر کا ایک ٹکڑا بتا کر کے یہ ہندیہ دیا ہے کہ اگرچہ عورتیں پیغمبر نہیں ہوتی، اگرچہ عورتیں بحیثیت انبیاء مبعوث نہیں ہوتی، لیکن جہاں بر کے عورتوں کے لیے ایک ایسی رول ماڈل ہو جو کہ نبوت کی جگر کا ٹکڑا ہو، جو کہ اس سطح کی ہوں کہ وہ کم از کم نبوت کی مانوی بھی اور آرگینکلی بھی اور سپرچولی بھی نبوت کی اس وراثت کی وارث ہو۔ اور اس اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام نساء عالمین کے لیے ایک مشعل راہ اور ایک رول ماڈل ہے۔ فاطمہ الزہرا کو اگر بحیثیت بیٹی کے آپ دیکھ لیں تو بحیثیت بیٹی کے ان کی شان کیا ہے؟ احادیث میں آیا ہے جب کبھی بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جناب سیدہ کائنات تشریف لاتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرا کی پیشانی مبارک چومتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنی نشست کی جگہ بٹھاتے تھے۔ اور اسی لیے تمام عرب مقولے میں حضرت فاطمہ الزہرا کا نام یوں مشہور ہوا ام ابیہا، یعنی فاطمہ اس درجہ اپنے باپ کی لاڈلی ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کے متعلق اتنی فکر مند ہے، اپنے باپ کے آرام کے لیے، اپنے باپ کی سکون و آسائش کے لیے اتنی فکر مند ہے کہ جیسے کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور یہ عرب مقولے میں ایک طریقے سے جو ہے بڑائی کے لیے ایک ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو یہ لقب دیا ہے۔ اور اس اعتبار سے حضرت فاطمہ بحیثیت بیٹی تو چاہیے کہ آج کے دن کو ہم بیٹیوں کے دن کے طور پر منائیں۔ منانے کی بات اب یہ نہیں، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ یہ دن مناتے ہیں، ہم منانے سے ہماری غرض یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم آج کے دن جو ڈانس کریں، ڈول ڈمک کے کریں، ڈول تاشے بجائیں، ایسا تو نہیں۔ آج کے دن کو منانا مطلب یہ کہ آج کے دن کی حیثیت سے ان بچیوں تک یہ پیغام پہنچے کہ آج کے دن وہ مخدومہ کائنات میں تشریف لائی ہیں جو آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور ان کے ولادت کا دن باسعادت، جیسے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے اللہ نے اس دن کو سلام کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ناچ گانے کریں۔ منانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے تقوی شعار انداز میں، پاکیزہ انداز میں آج کے دن ہم ان کی اس روح مبارک کو خراج تحسین ادا کریں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین ادا کریں، ان کے حضور میں صلوات بھیجیں کہ جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے لیے ایک ایسی مشعل ہدایت قرار دی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو اگر اب بحیثیت ایک گھر کی بیوی کے طور پر دیکھیں، علامہ اقبال کہتے ہیں گم رضا اش در رضا یہ شوہرش، حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی خواہشات کی اتنی قربانی دے دی کہ اپنی تمام رضا کو اپنے شوہر کی رضا میں گم کر دیا۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو اہل بیت کے ایک موقر جلیل القدر امام ہے، ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، سب سے اہم فضیلت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو ہے اقضا ہیں، باب العلم ہے، وہ تو ہے ہی۔ حضرت امام باقر نے فرمایا میرے نزدیک حضرت فاطمہ کی جو بہت بڑی فضیلت، حضرت علی کی امیر المومنین کی بہت بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا بحیثیت ماں، بحیثیت مادر، بحیثیت ماں، وہ کیسی ماں ہے؟
وہ امام حسن کی ماں ہے، جن کی تربیت سے حسن مجتبی اس مقام پر پہنچے کہ امت میں کینہ اور حسد اور فساد کی فضا کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جاہ و منصب کی قربانی دے دی۔ وہ سید الشہداء امام حسین کی ماں ہے۔ کون امام حسین؟ جو جہاں بر کے احرار کے لیے، جو جہاں بر کے مستضعفین کی حمایت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ حسین who is a symbol of resistance against tyranny and oppression، اور یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دودھ کا اثر ہے، ایک طرف رسول اکرم کی پرورش کا اثر ہے، اور یکگونا حضرت فاطمہ کی دودھ کی پرورش کا اثر ہے، کیونکہ فاطمہ جگر محمد رسول اللہ۔ اور فاطمہ الزہرا کی تربیت میں کیسی بیٹی پروان چڑھی، جس کو زمانہ عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے جانتا ہے، جس کو زمانہ شیر دل خاتون کے نام سے جانتا ہے، جس کو زمانہ ثانی زہرا کے نام سے جانتا ہے۔ ہماری بچیوں کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، جس کو زمانہ زینب کبریٰ کے نام سے جانتا ہے۔ کون زینب کبریٰ؟ جس نے دربار یزید میں اسارت کی حالت میں، اسیر ہونے کی حالت میں بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزید سے کہا کد قیدک و ناصب جہدک، اے یزید اپنا مکر چل لے، اے یزید اپنے پینترے بدل لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو قرآن مجید سے، احادیث رسول سے محو نہیں کر سکتا۔ جس زینب کبریٰ نے دنیا کو فریڈم آف ایکسپریشن سکھایا کہ ہاؤ یو کین ڈیئر این oppressor، how you can dare a tyrant, and you can see within his eyes, and you can call truth and falsehood۔ اور یہ حضرت سیدہ کی تربیت کا اثر ہے۔ لہذا کیا اچھا ہے کہ آج کے دن کو ہم ماؤں کے دن کے طور پر یاد کریں، آئیڈیل مدرس کے ڈے کے طور پر ہم اس کو یاد کریں۔ اور آخر میں یہ گزارش کہ حضرت سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہا ہم مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، کیونکہ وہ بطول ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب عبادت کی محراب میں بیٹھا کرتی، رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا تھا، تو حضرت فاطمہ الزہرا مناجات میں اللہ سے کہتی تھی اے اللہ آج کی رات کو طویل کر دے، آج کی رات کو لمبا کر دے، تاکہ یہ فاطمہ تیرے دربار میں راز و نیاز کر سکے اور اپنے سجدوں کو طویل کر سکے۔ اسی لیے ان کا لقب بطول ہے، یعنی تمام دنیا سے کٹ کر خدا کی وحدانیت کی جانب رجوع کرنے والی۔ اور ایسے اسباق ان کی زندگی میں ہمیں فراہم ہے۔ لہذا بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ماؤں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی آج کے اس پوسٹ ماڈرن دور میں کوئی اور علامت کی ضرورت نہیں۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو حضرت سید کائنات جو نبی کی بیٹی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارے لیے ایک ایسا رول ماڈل ہے جس کے پیچھے پیچھے چل کر دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اور سیدۃ النساء الجنہ کی کنوٹیشن یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی معیت میں آپ کو ان کے ساتھ جنت میں رفاقت ملے گی۔ میں دعا گو ہوں آج کے دن اللہ کرے ہمارے ماں باپ، آپ بھی آمین کریں گے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں عزیز ہمارے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدم مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو قبول کرے، آمین، اور ہمیں اہل بیت اطہار کے حضور میں فداکاری کا جذبہ اللہ تعالی فراہم کرے، آمین۔ اور اس مشعل کو لے کر اقوام عالم کی طرف جب ہم نکلیں تو تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ان کا پیغام اس طریقے سے پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو ہدایت سے نوازے، آمین۔ اور جو مہدی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ہے، جو احادیث میں آیا ہے، وہ مہدی دوران بھی اسی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہے۔ ان کی شان کیا ہے کہ جب دجال کا دمار ہوگا تو وہ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دودھ کا صدقہ ہے۔
ان کی تربیت کی خیرات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم سب کو جو ہے اہل بیت اطہار کی رکاب میں ذیل میں شامل کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا میرا اور ہم سب کا حامی ناصر و مددگار ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.